بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کے لیکچر کا آغاز درود ابراہیمی سے کرتے ہیں، کیونکہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں انسان پر برستی ہیں اور انسان کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اور آپ بھی میرے ساتھ شریک ہو جائیے، آپ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے ایک دفعہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو آئیے آج ہم سبق نمبر 9 پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ تختی نمبر 5 کا آخری حصہ ہے، اور ہم مرکبات حرف طا سیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم طا اور عین کا جوڑ دیکھیں گے کہ لفظ طا اور عین کو اکٹھا لکھنا ہو تو کیسے لکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو طا اور عین کا جوڑ ہے یا با اور عین کا جوڑ ہے یا اس کے علاوہ عین اور عین کا جوڑ ہے، یہ کافی مشکل ہے۔ تو اس کو آپ نے 2 سٹیپ میں کرنا ہے۔ پہلے سٹیپ میں آپ نے طا کا اتنا حصہ بنا لینا ہے، دیکھیے اس طرح یہاں تک بنا لینا ہے پہلے سٹیپ میں۔ دوسرے سٹیپ میں آپ نے یہ سٹیپ وائز کریں گے تو آسانی ہوگی، یہاں سے یہاں تک لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد جیم کے اوپر والا حصہ یہاں پہ لگا دینا ہے، اور پھر آپ نے اس کو تیسرے سٹیپ میں جب آپ جائیں گے تو آپ نے اس کو یہاں سے گلائی کر کے طا اور عین اپنا مکمل کر دینا ہے۔ بعد میں عین کو بھی اندر سے فل کر دیں اور اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا سیدھا کر دینا ہے، یعنی کہ آپ طا اور عین اکٹھا اس طرح لکھیں گے۔ اور عین کے دائرے کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ جس طرح انڈا ہوتا ہے اسی طرح جیم کا دائرہ، عین کا دائرہ، یہ میں نے نقطہ لگا دیا، جس طرح جیم کا دائرہ بنتا ہے ویسے ہی عین کا دائرہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ لکھیں گے۔ اسی طرح طا اور فا دیکھیں، یہ بھی 2 سٹیپ میں کریں۔ پہلے سٹیپ میں آپ طا یہاں تک کر لیں، ادھر تک فے کی گلائی کر لیں، اور دوسرے حصے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ پیچھے سے ان کی نیچے لائن ایک ہو گلائی میں، ٹھیک ہے۔ کچھ بچے جو ہیں وہ اس طرح کر دیتے ہیں، یعنی یہ چیز ان کی ایک چیز نہیں ہوتی، جبکہ میں نے آپ کو یہ سمجھایا ہے کہ جب بھی طا اور فا لکھنا ہے تو یہ ان کی یہ جو گلائی ہے یہ سیم ہونی چاہیے اور فا اندر سے خالی ہونا چاہیے، اور یہ بے کی شیپ ہوتی ہیں اور نیچے سے آپ نے گلائی میں لے کے جانا ہے۔ اسی طرح طا اور کاف، اس کی شیپ آپ نے اس طرح بنانی ہے۔ کچھ بچے یوں کر دیتے ہیں، ایسے نہیں بلکہ اس کو پیچھے سے گول کر کے لانا ہے آپ نے۔ اس کے بعد طا اور کاف ہے، یہ بھی بڑا آسان لفظ ہے۔ یہاں پہ طا کا جو ہے یہ مارکر فل آپ استعمال کریں گے گلائی کے اندر، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح طا اور میم میں آپ گلائی کا خیال رکھیں گے اس طرح۔ اس کے بعد طا اور نون انتہائی آسان ہے، یہ آپ اس طرح کریں گے۔ اس میں ایک مسٹیک نہیں کرنی کہ بچے جو ہیں وہ طا اور نون کو اس طرح کر دیتے ہیں، اس طرح یہ اوپر نہیں لے کے جانا، بلکہ اس کو آپ نے یہاں پر روک کے اس سے نیچے جانا ہے۔ اس کے بعد طا اور واو آپ اس طرح لکھیں گے، طا اور ہا یہ آپ اس طرح المدہ کی شیپ بنائیں گے۔ طا اور یا میں آپ مارکر یہاں جب یہ بنانی ہے تو یہاں پہ گلائی میں فل مارکر آپ استعمال کریں گے۔ اس کے بعد اگلا لفظ آخری لفظ ہے اس تختی کا طا اور بڑی ہے، اور اس کے بعد آج سے ہم ایک نظم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ترتیب سے پڑھیں گے۔ آج کی نظم کا جو شعر ہے وہ نظم شکوہ کا ہے۔ اس میں پہلا شعر ہے: کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، کیوں ضیاء کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں۔ اس کا مطلب بھی بتا دیتا ہوں کہ علامہ اقبال نظم شکوہ کے شروع میں کہتے ہیں کہ میں کیوں اپنا نقصان اٹھانے والا بنوں اور اپنے فائدے کو کیوں پس پشت ڈالتا رہوں، اپنے آنے والے کل کی فکر کیوں نہ کروں، اور اپنا جو گزرا ہوا کل ہے اس کے غم سے کیوں دو چار رہوں۔ انگلش میں آج سے ہم نے جوائنٹ رائٹنگ شروع کرنی ہے، اکٹھے لفظ لکھنے شروع کرنے ہیں۔ اس میں ہم جو ڈیز آف ویک ہے
اس سے آپ شروع کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے میں نے سنڈے لکھا ہے۔ اب اس میں ایک چیز خیال رکھنی ہے، الٹا مار کر استعمال کرنا ہے، الفاظ کے درمیان آپ نے گیپ نہیں چھوڑنا۔ سنڈے، منڈے اور ٹیوزڈے اس کی آپ پریکٹس کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔